بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں نماز سے اذان سے پہلے یہ بات عرض کر چکا تھا کہ جب غزوہ خندق سے واپسی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب بہت زیادہ تھکے ہوئے، 3 ہفتے کا محاصرہ، پھر اس میں بھوک، پھر شکم مبارک پر 2 پتھر، اور اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا، اور سب اتنے مشکلات کے بعد جب واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار کر غسل کیا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام غبار آلود حالت میں تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، جبکہ ابھی تک ہم فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ یلغار کریں. یہ جو باب جبرائیل جو ہے نا، جہاں سے واپس آتے ہیں صلاۃ والسلام پڑھ کر، باب جبرائیل ہے، اس کے ساتھ ایک اور دروازہ ہے، مجھے نام یاد نہیں، اس سے پہلے ایک دروازہ اور ہے، اس کے اوپر جو ہے نشان بنے ہوئے ہیں. تو وہاں ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ وہ نشان ایسا لگتا تھا جیسے پروں کے نشان ہو. تو انہوں نے بتایا تھا حضرت جبریل علیہ السلام اس جگہ پر حاضری خدمت ہوئے تھے کہ ہم نے اب جو ہے وہ بھی ہتھیار نہیں اتار دیا، آپ جلدی سے ہتھیار دوبارہ سجا لیں. ابھی ہتھیار اتارے بھی نہیں تھے. اور اس کے بالکل سیدھے ہاتھ پہ کونے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تھے اور خون مبارک گرا تھا قرآن پاک، اور اس پہ وہ جگہ وہ ہے. پہلے تو کھڑے ہونے بھی دیتے تھے، وہاں پر آدمی نفل پڑھ کے دعائیں مانگے، اب یہ شرک اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا. جبریل علیہ السلام کا یہ نزول اس لیے تھا تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا حکم یہی ہے. کتنے تھکے ہوئے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بھلے خوشی تھی لیکن تھکے ہوئے کتنے تھے. اور بعد میں کسی کو بھی اس مہم کے برحق اور ضروری ہونے میں شک باقی نہ رہے. اگر جبریل علیہ السلام تشریف نہ لاتے تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بنو قریظہ کی شرانگیزی اور بدعہدی کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. اس سے پہلے آپ نے جملہ سنا بغاوت، اور بغاوت کی سب آپ لوگوں نے ہی بتایا سزا کیا ہونی چاہیے، اور دنیا میں اس وقت بھی سزا کیا ہے. جنہوں نے جنگ کے نازک ترین اوقات میں ان کی پشت میں خنجر تانا تھا. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کارروائی کو چند دن مؤخر کر کے مجاہدین کو آرام دینا چاہتے تھے. تاہم اب آسمانی حکم کے بعد ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز خندق کے تھکے ماندے مجاہدین کو بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا. غور سے سنیے گا کہ بھئی اتنے تھکے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر یہ بھی نہیں کہ تھوڑی دیر ہم آرام، کچھ بھی نہیں، اسی وقت روانہ ہو گئے. اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے. چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑی تیزی سے اس سمت روانہ ہو گئے. راستے میں عصر کا وقت ہوا تو بعض صحابہ نے یہ سوچ کر کے عصر کی نماز ادا کر لی کہ اس تاکید کا مقصد جلد روانگی کرنا تھا، نہ کہ نماز میں تاخیر کرنا. بعض حضرات نے ہدایت پر لفظ بلفظ عمل کیا اور بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے پہنچ کر تاخیر کے ساتھ نماز عصر ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے عمل کو غلط نہیں فرمایا. اس قسم کے واقعات میں اجتہاد کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے. یکم ذوالقعدہ کو شام کو بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا گیا. آخر 25 دن بعد قریظہ کے ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. طے یہ ہوا کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ انہوں نے خود مانا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے. وہ اسلام سے قبل بنو قریظہ کے قریبی دوست رہے تھے، اس لیے نہ صرف بنو قریظہ بلکہ خود انصار کو بھی یہ توقع تھی کہ وہ ماضی کے تعلقات کا لحاظ کرتے ہوئے نرم فیصلہ کریں گے. زیادہ سے زیادہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح ان کو جلا وطنی کی سزا سنائیں گے، مگر جان بخشی تو ضرور کر دیں گے. لیکن اس دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نگاہ اسلام کے مفاد کے سوا کسی چیز پر مرکوز نہیں تھی. آپ کو یاد ہے کیا دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں اپنے آنکھوں سے دیکھ نہ لوں. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا. وہ ہر رشتہ ناتا بھلا چکے تھے. جب انہیں سہارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا مسجد نبوی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جب انہیں سہارا دے کر مجلس قضا میں لایا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں آج اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کسی کی ملامت کا لحاظ نہیں کروں گا.
فریقین کی رضامندی سے انہیں فیصلے کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ سے بنی قریظہ کے حلیفانہ تعلقات تھے، اس لیے ان کو یہ امید تھی کہ شاید وہ اس آڑے وقت میں ہماری کوئی مدد کر سکیں۔ اس پر بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان سے مشورہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو اجازت دی۔ اس کے بعد پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لی، ابو لبابہ کو اجازت دی۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سب جمع ہو گئے، بچے اور عورتیں ان کو دیکھ کر حضرت رونے لگے، وہ سب رونے لگے ان کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ کا دل بھر آیا۔ بنو قریظہ نے جب ان سے یہ دریافت کیا کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منظور کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بہتر ہے، لیکن حلق کی طرف اشارہ کر کے بتائے ذبح کیے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ تمہارے قتل کا اشارے سے فرمایا۔ ابو لبابہ اپنی جگہ سے ابھی ہٹے نہ تھے کہ فوراً تنبیہ ہوئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی، اور سیدھے وہاں سے مسجد نبوی میں پہنچے اور اپنے کو ایک ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ فرمائے گا اس وقت تک اس جگہ سے نہ ٹلوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ بنو قریظہ میں کبھی نہ قدم رکھوں گا، اور جس شہر میں اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی اس کو کبھی نہ دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن جب وہ ایسا کر گزرا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ فرمائے۔ بالآخر مجبور ہو کر بنو قریظہ اس پر آمادہ ہوئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں وہ ہمیں منظور ہے، اور انہوں نے پھر درخواست کی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خندق میں زخمی ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگوا دیا تھا، قریب سے ان کی عیادت کر سکیں، ان کے بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ اتار کر بٹھا دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا فیصلہ تیرے سپرد کیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کی بابت یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں کے لڑنے والے یعنی مرد قتل کیے جائیں۔ سب حیران کہ سوچ نہیں سکتے تھے ایسا فیصلہ ہوگا۔ عورتیں اور بچے اسیری کر کے لونڈی اور غلام بنا لیے جائیں اور ان کا تمام مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ بعد ازاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور حرم سے اس کو نکالا۔ اے اللہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا ہے، بس اگر قریش سے ابھی لڑنا باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھ تاکہ تیری راہ میں ان سے جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو جاری کر دے اور اس کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دے۔ دعا کا ختم کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا، اسی میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا۔ ایک اور روایت میں کہ آسمان کے تمام دروازے حضرت سعد کے لیے کھول دیے گئے اور آسمان کے فرشتے ان کی روح کے چڑھنے سے مسرور ہوئے۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ 94۔ اور 70,000 فرشتے۔ عبد الرحمان کہاں ہے بھائی؟ حافظ عبد الرحمان ہاں کتنے؟ ہاں بیٹا چو ابا گھرائے پہ بھائی تھے، چو دادا گھرائے پہ حافظ عبد الرحمان محمد طلحہ بیٹا اندر اچو۔ اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے جو اس سے قبل کبھی آسمان سے نازل نہ ہوئے تھے، آسمان سے آئی نہیں تھے۔ چنانچہ انصار میں سے کسی نے اس بارے میں یہ شعر کہا ہے، ہم نے سوائے سعد بن معاذ کے اور رضی اللہ عنہ کے اور کسی مرنے والے کے لیے کبھی نہیں سنا
کہ عرش خداوندی اس کے مرنے سے ہلا ہو. حضرت فرماتے تھے کسی اور موقع پر کہ ہلنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت میں جوش آتا ہے. اور ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. بعد میں ان سب کو گرفتار کر کے مدینہ لائے بنو قریظہ کے قلعوں سے، اور خندقیں کھودی گئیں. 2-4 کو اس کے مکان سے نکلوایا جاتا اور ان خندقوں میں ان کی گردن ماری جاتی، اور ان کے سردار کعب بن اسد کی بھی گردن ماری گئی. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ستون سے بندھے ہوئے تھے، صرف نماز اور قضاء حاجت کے لیے کھول دیے جاتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ میں اسی طرح رہوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے. 6 روز کے بعد سحر کے وقت ان کی توبہ نازل ہوئی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اجازت لے کر ان کی بشارت سنائی اور مبارکباد دی. مسلمان دوڑے کہ ان کو کھولیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں قسم کھا چکا ہوں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے نہ کھولیں گے اس وقت نہ کھولوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کی تشریف لائے تو خود دستے مبارک سے ان کو کھولا. سبحان اللہ. یہ جو کیفیت تھی کہ خدا کی قسم میں نہ کھلوں گا، یہ ایک کیفیت تھی جو اللہ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں. ٹیشو دینا. بنو قریظہ کے 400 جنگجو مرد قتل کر دیے گئے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کا انجام دیکھنے کے لیے ہی جی رہے تھے. اس کے فوراً بعد ان کے زخم سے خون بہہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے. بنو قریظہ سے یہ سلوک یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان بخشی کر سکتے تھے، مگر آپ نے سزا جاری کرنے کو ترجیح دی. اس کا سبب تو یہی تھا کہ آسمانی حکم یہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی حکم پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر بنو قریظہ پر حملے کو ایک دن بھی ملتوی نہیں ہونے دیا، اسی طرح ان مجرموں کی سزا بھی آسمان پر یہی طے چکی تھی جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زبان پر جاری ہو گئی تھی. دنیا کے سابقہ اور موجودہ قانون کے مطابق بھی باغیوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے. خود یہودیوں کے مذہبی کتاب تورات میں ایسے قضیے میں سزائے موت سناتی ہے، جیسا کہ عہد نامہ عتیق میں ہے کہ خداوند تعالیٰ کسی شہر کو تیرے قبضے میں کر دے تو اس کے ہر مرد کو تلوار کے دھار سے قتل کر. اور کسی کے ذہن میں اگر یہودی تو بنو قینقاع بنو نذیر بھی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا سلوک نہیں کیا. زمینی وجہ تو بنی قریظہ کی طبعی شرانگیزی بھی نہ تھی، کیونکہ دوسرے یہودی بھی یقیناً فتنے پرور تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کرنے پر اکتفا کیا. بنو قریظہ سے رعایت نہ برتنے کی وجہ یہی تھی. ایک تو غور کریں کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرف سے شرانگیزیاں بدعہدیاں عام حالات میں ہوئی تھیں، جبکہ بنو قریظہ نے اعلانیہ بغاوت کا گھناؤنا جرم اسلامی ریاست پر عین بیرونی حملے کے دوران کیا تھا، جس کی وجہ سے جرم کی سنگینی کئی گنا بڑھ گئی تھی. اس لیے انہیں سنگین ترین جرم کے مطابق نہایت کڑی سزا دی گئی. اب یہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج کل لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا، لیکن اسلامی سزا کے بارے میں ذکر اس لیے کرتا ہوں اس بات کو. اس سے قبل بنو قینقاع اور بنو نذیر کے بہت سے لوگ جلا وطن ہو کر خیبر کے قلعوں میں جا بسے تھے، اور وہاں یہودیوں کی ایک عظیم جمعیت تیار ہو گئی تھی جو مدینہ شریف کی سلامتی کے لیے خطرہ تھی. بنو قریظہ کے لوگ جا کر ان کی طاقت میں مزید اضافے کا سبب بنتے. اس لیے بنو قریظہ کی جان بخشی کرنا اتنے سارے دھوکے کے بعد خود اپنے پیروں پر کلہاڑی چلانے کا مصداق ہوتا ہے. یہاں انسانی فطرت اور معاشرتی فلسفے کا یہ پہلو قابل توجہ ہے کہ کوئی قوت جو سزا یا معافی دونوں پر قدرت رکھتی ہو اور اس کے بات مانی بھی جاتی ہے، جب وہ کبھی معاف کرتے دکھائی دے کبھی سزا جاری کریں، اگر کوئی صاحب اختیار شخص ہر معاملے اور مسئلے میں فقط معافی کا پہلو اختیار کرتا رہے تو عام لوگ یہی تصور کریں گے کہ وہ حقیقت میں صاحب اختیار نہیں بلکہ دوسروں کو معاف کرنے پر مجبور ہے.
اسے سزا جاری کرنے کا اختیار سرے سے دیا ہی نہیں گیا. اس سوچ کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا اور ہو رہا ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آدھی مجرم غنڈے بدماش اور چور اچک کے بے خوف ہو کر وارداتیں کرنے لگیں گے اور معاشرے سے قانون کا احترام اٹھ جائے گا. مجرموں کو سزا کا خوف ہی سرکشی سے باز رکھ سکتا ہے اور یہ خوف تبھی باقی رہ سکتا ہے جب سزاؤں کا گاہے بگائے عملی نفاذ ہوتا رہے. جیسے حضرت فرماتے تھے کہ ایک کا ہاتھ کٹ جائے دیکھتا ہوں کون چوری کرتا ہے، ایک سنسار ہو جائے دیکھتا ہوں کون زنا کرتا ہے. جس طرح کائنات کے حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ اگرچہ اکثر معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں مگر کبھی وہ مجرموں کو عاد اور ثمود کی طرح عبرت کا نشانہ بنا کر بھی دکھا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگرچہ ہمیشہ سراپا رحم و کرم نظر آتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کے بجائے سزا جاری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. مجرموں پر حدود اور قصاص جاری کرنے کی متعدد مثالیں سنت نبویہ میں موجود ہیں. البتہ کسی قوم کے اجتماعی جرم پر اجتماعی سزا دینے کی یہ سیرت نبوی میں واحد مثال ہے. اس کے سوا ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو سب کو معاف کر دیا یا مخصوص مجرموں کو مستثنیٰ کر کے اکثریت سے درگزر کا معاملہ فرمایا. ابھی موقع تو آگے آئے گا لیکن بتا دوں تو انشاءاللہ تعالی سب خوش بھی ہو جائیں گے. بتا دوں نا بھائی، وہ دن یاد ہے جب 10,000 تلواریں چمک رہی تھیں؟ ہاں جی یاد ہے نا، فتح مکہ. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے اڑایا. چند کی بات میں نہیں کرتا، اور ان کے بھی جو حالات ہیں وہ جب موقع آئے گا تو آئے گا. سب سے کیا فرمایا، سب کتنا ڈر رہے تھے کہ آپ ہمارے اتنے پیارے پڑوسی ہیں، اچھا اتنے برسوں ستایا اور اتنی تکلیفیں دی. صلح حدیبیہ کا واقعہ آگے آئے گا، واپس کر دیا. اتنے ظلم کے باوجود جو پتھر مارے گئے، اوجڑی رکھی گئی مبارک گردن مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم. جو بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا وہ معاملہ کرتا ہوں، جب سب کو معاف کرتا ہوں. اس وقت تو پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک اشارہ ہوتا نا خون کی ندیاں بہتی، ایسا کنٹرول تھا. اور وہ بھی کیا واقعہ ہے ماشاءاللہ. سیرت نبویہ میں ایسی سخت مثالیں بھی ایک رحمت ہے جو حضرت نے فرمایا تھا، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو اسلامی ریاست کے خلاف سازشوں اور بغاوت کی سزا جاری کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا، اور یہ بڑھتے ہی رہتے ہیں. ہر سنگین سے سنگین بغاوت اور سازش قابل معافی قرار پاتی. پھر کیا لکھتے یہ لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جو معاملہ فرمایا وہ جنگی سیاست اور عرب کے یہود قبائل کی سازش اور ان کی ایسی طبیعت جو فتنے کے حساب سے مطابق تھا. ان کے لیے اسی قسم کی سخت اور عبرتناک سزا کی ضرورت تھی جس سے عہد چکنی کرنے والوں اور دھوکہ بازوں کو ہمیشہ کے لیے سبق مل جاتا اور آئندہ نسلیں سے عبرت پکڑیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آدھی مانی جائے تو آپ سمجھ لیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. اور جب پتا چلا کہ 500 جنگجوؤں کی گردنیں اڑا دی گئیں تو کہاں تک خبریں پہنچی ہوں گی یہ، اس کے بعد ان کا حال کیا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. مسلمانوں کو مکہ چھوڑے ہوئے 6 برس ہونے والے تھے اور وہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی زیارت کو ترس گئے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اشتیاق تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے اور مناسک ادا کیے جائیں. صلح دعا تو گری لے، دعا کھپو انشاءاللہ تعالی. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی المی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما. یا اللہ تعالی اپنی محبت اشد عطا فرما، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اشد عطا فرما. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یا اللہ محبت کو اپنی رحمت سے ایسا پیوست فرما دے، ایسا پیوست فرما دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دینے والے بن جائیں. آپ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے جان دینے والے بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ مجھ سمیت امت مسلمہ کی حفاظت فرما.
جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، عافیت کی بھیک عطا فرما۔ یا اللہ کرونا کا وائرس ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں کرونا کے وائرس میں یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے رب کریم اپنا قرب خاص عطا فرما۔ اللہ جی مجھ سمیت ہر مسلمانوں کی اس وائرس سے اور ہر چھوٹی بڑی بیماری سے حفاظت فرما، عافیت کے ساتھ رکھیے۔ یا اللہ خوف کی باتیں سننے سے اور پھیلانے سے اور افواہیں پھیلانے سے اور سننے سے بچا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے موبائل کی غلامی اور میڈیا کی غلامی سے نکال کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی غلامی نصیب فرما۔ اپنے احکامات پر 100% جان لڑا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سکون چین اطمینان عطا فرما۔ اے رب کریم سچی توبہ کی بھیک عطا فرما۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہر مسلمان کو معاف فرما دیجئے۔ ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسی اپنی محبت، ایسا اپنا پیار عطا فرما، زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے مجھ سمیت ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، کفرستان میں جتنے مسلمان ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔ یا اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کی رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کی رزق میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ خوف دلاتے ہیں اور آئندہ کا ڈراتے ہیں کہ کھانے پینے کا کیا ہوگا، رزاق آپ ہیں، رگ رگ میں اس بات کو رچا دیجئے، بسا دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، عافیت سے ساتھ رکھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔